بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام تھا؟ آپشن اے وحی پہنچانا، بی بارش برسانا، سی رزق پہنچانا، ڈی روح نکالنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے وحی پہنچانا۔ سوال نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ آپشن اے روح نکالنا، بی رزق پہنچانا، سی بارش برسانا، ڈی بی اور سی دونوں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بی اور سی دونوں۔ سوال نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ آپشن اے رزق پہنچانا، بی بارش برسانا، سی سور پھونکنا، ڈی روح نکالنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سور پھونکنا۔ سوال نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ آپشن اے وحی پہنچانا، بی روح نکالنا، سی پتھر برسانا، ڈی بارش برسانا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی روح نکالنا۔ سوال نمبر 5، کس آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے؟ آپشن اے قرآن مجید، بی تورات، سی زبور، ڈی انجیل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے قرآن مجید۔ سوال نمبر 6، بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون سے آئے تھے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ آپشن اے کرامن کاتبین، بی منکر نکیر، سی ہاروت و ماروت، ڈی معلوم نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی منکر نکیر۔ سوال نمبر 8، قرآن پاک کی کس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے؟ آپشن اے سورۃ الفاتحہ، بی سورۃ البقرہ، سی سورۃ اخلاص، ڈی سورۃ الفلق۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سورۃ اخلاص کو۔ سوال نمبر 9، وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ آپشن اے عقیدہ ختم نبوت، بی عقیدہ توحید، سی عقیدہ رسالت، ڈی عقیدہ آخرت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی عقیدہ آخرت۔ سوال نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ آپشن اے سورۃ البقرہ میں، بی سورۃ النساء میں، سی سورۃ الاحزاب میں، ڈی سورۃ المرسلات میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سورۃ الاحزاب میں۔ سوال نمبر 11، حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالی کا قلعہ کون سا ہے؟ آپشن اے لا الہ الا اللہ، بی سبحان اللہ، سی الحمدللہ، ڈی استغفر اللہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے لا الہ الا اللہ۔ سوال نمبر 12، عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟
آپشن اے ختم کرنا، بی کھینچنا، سی مہر لگانا، ڈی معلوم نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مہر لگانا۔ سوال نمبر 13، میدان کربلا میں کتنے بنو ہاشم شہید ہوئے تھے؟ آپشن اے 10 بنو ہاشم، بی 18 بنو ہاشم، سی 20 بنو ہاشم، ڈی 25 بنو ہاشم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 18 بنو ہاشم۔ سوال نمبر 14، اسیران کربلا کو کتنے دن کوفہ میں رکھا گیا تھا؟ آپشن اے 2 دن، بی 4 دن، سی 6 دن، ڈی 8 دن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 8 دن۔ سوال نمبر 15، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کس نبی کے مشابہ تھا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت شیس علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 16، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذات خدا سے متعلق سب سے پہلے کس سے سوال کیا تھا؟ آپشن اے اپنے والد سے، بی اپنی والدہ سے، سی اپنے چچا سے، ڈی کسی سے نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اپنی والدہ سے کیا تھا۔ سوال نمبر 17، کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے بسم اللہ، بی الحمدللہ، سی سبحان اللہ، ڈی استغفر اللہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 18، کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے سبحان اللہ، بی الحمدللہ، سی یرحمک اللہ، ڈی اللہ اکبر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 19، کتنی عمر کے بعد شوہر اور بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ آپشن اے 40 سال، بی 50 سال، سی 60 سال، ڈی 80 سال۔ اور اس کا صحیح جواب ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب شوہر کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور یوں دونوں صحت مند زندگی گزار سکیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں بھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں اور محبت کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ سوال نمبر 20، ذوالفقار حیدری کس کی تلوار کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ڈی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کا صحیح جواب ہے